بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمہارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے تمہیں مصروف رکھا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے تو دیکھو وہ تمہیں کس کام میں مشغول رکھتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ذکر میں مشغول رکھے تو جان لو کہ وہ تمہیں یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں قرآن میں مصروف رکھے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں نیک اعمال میں مصروف کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں الجھائے تو یہ سمجھو کہ تمہیں دور کر رہا ہے۔ اگر تمہیں لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھے تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتا ہے۔ اگر دعا میں مشغول کرے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اگر فائدہ مند علم میں مصروف کرے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو۔ اگر تمہیں جہاد فی سبیل اللہ میں لگائے تو وہ تمہیں اپنے لیے چننا چاہتا ہے۔ اگر خدمت خلق اور بھلائی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنی محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے، اور اگر تمہیں غیر ضروری کاموں میں مصروف کرے تو سمجھو کہ تمہیں اپنی محبت سے نکال رہا ہے۔ لہٰذا اپنے حال پر غور کرو کہ تم کس کام میں مشغول ہو، کیونکہ تمہارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے تمہیں مصروف رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ذکر، تلاوت قرآن، عمل صالحات اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں مصروف رکھے، اور انہی میں سے کسی حالت میں اپنے پاس اس حال میں بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش۔ آمین۔ اپنی رعایا کے حال سے بے خبر بادشاہ سے بہتر ہے وہ گڈریا جو اپنی بکریوں کے حال سے باخبر ہے۔ دوسرے کا نقصان آپ نہ کرو تو یہ بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق، اور یہی روحانیت ہے۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ ذرا احسان کیا کرو اور اپنی غریبی کا دور پسند کرو، کیونکہ یہ عارضی دور ہے۔ پھر دولت آ جائے گی اور آپ وہ دور پسند کریں گے، مگر وہ بھی عارضی ہوگا۔ آپ زندگی کو پسند کرتے ہیں تو یہ بھی عارضی ہے، پھر موت آ جائے گی اور وہ بھی عارضی ہے، اور پھر پرماننٹ دائم صرف تیرا اللہ ہے۔ آپ جب اللہ کے پاس چلے جاؤ گے تو پھر پرماننٹ ہو جاؤ گے، مستقل ہو جاؤ گے، پھر نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، اور پھر مظہر دیدار حق ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔